نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام ہو، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج دنیا کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو، اس امت کو جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق، بہترین کردار، کیونکہ آج دنیا کراہ رہی ہے، لوگوں کی اکثریت، انسانیت کی اکثریت آج اخلاق سے عاری ہے، ان کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ مفاد پرستی، دھوکہ دھڑی، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، یہ دنیا کا شیوا بن گیا ہے۔ دنیا اگر اس بیماری میں مبتلا ہو تو ہو، لیکن ہم مسلمانوں کو تو اپنا سبق یاد کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اس معاملے میں، کیونکہ
اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جب ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور قرآن و حدیث کے تمام نصوص چیخ چیخ کر کے ہمیں اخلاق کے فضائل، اس کے فوائد اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز بتلاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اوروں کی طرح، دنیا کی طرح ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم بھی، ہمارے اندر بھی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو کائنات کے سب سے افضل ترین انسان جو نہ پیدا ہوا اس دنیا میں اور نہ پیدا ہوگا قیامت تک، اس شخص کے بارے میں نبی بنائے جانے سے پہلے دور جاہلیت میں جن کی تعریف کرتے ہوئے مکہ کے لوگ تھکتے نہیں تھے، سچائی میں، امانت داری میں، عفت میں، اخلاق میں، سب میں، انہیں یہ تاکید کی جاتی ہے اور انہیں یہ جتلایا جاتا ہے کہ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی آپ سن لیجئے، یہ میری رحمت اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ رحمت ہوا ہے کہ تم لنت لہم، دنیا والوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے آپ کو نرم بنایا، نرمی آپ کے اندر ڈال دی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بھی بد اخلاق ہوتے، اوروں کی طرح سخت دل ہوتے، تو یاد رکھو کہ یہ جو بھیڑ تمہارے آس پاس جمع ہو رہی ہے صحابہ کی شکل میں، یہ سب منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، کوئی پاس میں نہیں آتا۔ تو اللہ نے یہ اپنے سب سے برگزیدہ نبی، اور میں نے جیسے کہا کہ دنیا رہتی دنیا تک اب کوئی اتنا عظیم انسان اخلاق اور کردار کے اعتبار سے پیدا نہیں ہوگا، انہیں یہ احساس دلایا اللہ نے کہ لوگ جو تمہارے آس پاس جمع ہو رہے ہیں اور لوگوں کی یہ بھیڑ جو دکھ رہی ہے، اور قبولیت تمہیں جو حاصل ہے، مقبولیت، اور مقبول ہو رہے ہو لوگوں کے نگاہ میں، لوگوں کے نزدیک جو مقبولیت ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ نے تمہارے اندر نرمی ڈال دی ہے۔ سختی اور بدخلقی ہوتی تو یہ بھیڑ نظر نہیں آتی۔ انہیں تاکید کیا گیا جو اشرف الانبیاء ہیں، اشرف الناس ہیں، تو جب انہیں یہ تاکید کی جاتی ہے تو ہم اور آپ کہاں کے کس کھیت کے مولی ہیں؟ آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی روش میں تبدیلی نہ لائیں، ہم ایسے رہیں جیسے ہیں، اور دنیا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے، دنیا میں ہم مقبول ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس آیت سے سیکھیں، قرآن پڑھیں اور اس کا غور سے مطالعہ کریں، سمجھیں، بوجھیں، تب پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا عظیم سبق ہے کہ بدلنا ہوگا، نرمی لانی ہوگی، اخلاق اختیار کرنا ہوگا۔ یہ انسان جو جسم کے اعتبار سے ہے، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو وہ خالی ہے، وہ پتھر کی طرح سے ہے، کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جب انسان کو پیدا کیا تو جانتے ہیں اتنی اہمیت دیا اور اس کو ان لفظوں میں اپنے اجاگر کیا۔ سورہ 3 کے اندر آپ پڑھیے، چار چیزوں کی قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے کہا کہ انجیر کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مقدس شہر مکے کی قسم اللہ نے کھایا۔ چار چیزوں کی قسم کھایا۔ یہ تمہید ہے، تمہید باندھتا اللہ رب العالمین۔ پھر کیا بتلایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک تحقیق کی ہم نے انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ انسان کو بڑی اس کی جو تخلیق ہوئی ہے بہت سلیقے سے ہم نے کی ہے، اور 4 چیزوں پہلے اللہ نے قسم کھایا ہے۔ تو جب آپ کی تخلیق اتنی اچھی اللہ نے کیا ہے، دیکھیے ہر چیز اپنی جگہ پر کس جگہ فٹ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب مناسب جگہوں پر اللہ رب العالمین نے فٹ کیا، اور کہا کہ ہم نے بہترین ڈھانچے میں سلیقے سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اب تخلیق تو ہو گئی انسان کی، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اب کس کی ضرورت ہے؟ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاق نہ ہو انسان کے اندر تو پھر انسان، میں نے جیسے پہلے کہا کہ پتھر سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انسان کی جو ہے پیدائش بہت اچھے ڈھنگ سے ہے بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اچھے اخلاق کے ڈھانچے میں ڈھلنا ہوگا، تب جا کے اس کی انسانیت مکمل ہوگی، ورنہ یہ تو ابھی ایک مجسمہ ہے پتھر کا، اگر اخلاق نہیں ہے تو بے جان ہے، وہ بغیر اخلاق کے کچھ نہیں ہے انسان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر اور درجے پر آپ فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کا جو سب سے بلند ترین درجہ ہے اس پر آپ فائز ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے۔ اور یہی کیوں جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، صحابہ نے سوال کیا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، تمہارے حبیب، تمہارے نبی کا اخلاق تو ہی قرآن ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے اس کو اپنا کر کے اور اس پہ عمل کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، بتایا ہے اور سکھایا اپنی امت کو۔ یہی قرآن تو آپ کا اخلاق ہے۔ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم ایسا شہادت دیتی ہیں۔ تو قرآن میں جو چیزیں ہیں اخلاق کو بہت زیادہ محدود طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں، بہت محدود طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ چہرے سے کوئی انسان ملے اور اس کے بعد ہنس دے، تھوڑا نرمی سے بات کر دے، یہی صرف اخلاق لوگ آج سمجھتے ہیں۔ یہ تو اخلاق کا کچھ بھی نہیں، یعنی 5% بھی نہیں ہے۔ ہاں اخلاق ہے میں سے ہے اچھی بات کرنا، چہرہ حساس و بساس رکھنا، کیونکہ
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا مسکرا کے ملنا، کسی مسلمان بھائی سے اپنے ملتے ہو تو ہنس کر کے مسکرا کر کے اگر ملتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو چہرہ حساس و بساس رکھے، ملاقات کے کسی سے ہنس کر کے تبسم کے ساتھ ملاقات کرے، یہ بے شک اخلاق میں سے ہے، لیکن یہی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اخلاق دنیا نے ہم سے سیکھا ہے، اور دنیا میں جو اخلاق پھیلا وہ ہم مسلمانوں سے پھیلا ہے۔ ہم نے دنیا کو اخلاق سکھایا ہے، اور ہمارے پاس اخلاق کا خزانہ ہے۔ شروع میں ہم نے تمہید میں کہا کہ قرآن و حدیث کے نصوص بھرے پڑے ہیں اخلاق سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، ایسے ایسے واقعات ہیں اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں اور سیکھیں۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اخلاق کے موضوع کا اختیار کرنا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگلا مہینہ سید الانبیاء والرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کے بارے میں اور آپ کے اخلاقی واقعات جو حدیثوں میں سیرت کی کتابوں میں ہیں ان کو جانیں گے کہ ہم نے کس طرح سے دنیا کو اخلاق کا سبق اور پاٹھ پڑھایا۔ دنیا نے ہم سے اخلاق سیکھا، لیکن ہم ہی اخلاق سے عاری ہو گئے، ہم دور ہو گئے اخلاق سے، ہمارے اندر بد اخلاقی گھر کر گئی۔ نبی کو توجیہ کرتے ہوئے اور احسان جتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہے کہ ہم نے نرم بنایا تمہیں اخلاق والا بنایا، ورنہ لوگ منتشر ہو جاتے، تمہارے ارد گرد بھی نہیں آتے۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم کمالات کا مالک رہتی دنیا تک ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ انہیں یہ سبق سکھا رہا اللہ رب العالمین کہ بغیر اخلاق کے یہ دنیا تمہارے ارد گرد جمع نہیں ہوتی، صحابہ کی جماعت نہیں تیار ہوتی۔ اخلاق ہی وہ پیمانہ ہے جس سے دنیا کا دل آپ جیت سکتے ہیں، اور دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گی۔ آج دنیا میں جتنی ذلت و رسوائی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس امت کے ساتھ، یہ امت نہیں جانتی کہ بغیر اخلاق کے اور تبدیلی لائے ہوئے قرآن و حدیث میں جو اخلاق ہیں، جو فضائل ہیں اسے اختیار کیے بنا دنیا لات مارے گی اسی طرح سے، اور دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آپ کے شہروں کے شہر، ملک کے ملک ویران ہوتے رہیں گے، آپ کا خون بہایا جائے گا۔ یہ کیوں نہیں مسلمان سمجھتا ہے؟ اس مسلمان سب سے بڑی جو دولت اپنی کھو چکا وہ اخلاق کی دولت کھو چکا۔ اخلاق سے ہم نے دنیا کو جیتا تھا، ملک کے ملک اور زمینوں کی زمینیں جو فتح ہو رہی تھیں وہ اخلاق کے بل پہ فتح ہو رہی تھیں۔ دشمنان اسلام کی یہ چال ہے، اور ان کو دنیا کو متنفر کرنا ہے کہ وہ ایک دوسری تاریخ پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو تلوار کے بل پہ، طاقت کے بل پہ، جنگوں کے بل پہ دنیا کو جیتا تھا، اور اتنی بڑی جو مملکت اسلامیہ پھیلی تھی، اسلامی حکومت و سلطنت تو تلوار کے بل پہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے بل پہ ہم نے دنیا کو جیتا تھا، اور اسی اخلاق کو اختیار کریں گے تو دنیا میں سرخرو ہوں گے، ورنہ دنیا میں ایسے ذلیل خوار ہوتے رہیں گے۔ ایک ابھی سونامی کے جھٹکے، سونامی کے لیے الرٹ جاری ہوا تھا،
زلزلہ آیا تھا روس میں، 3 دنوں کی بات ہے، اور سونامی کے لیے الرٹ جاری ہوا جاپان، روس، امریکہ اور تمام کئی ملکوں میں آس پاس کے۔ ہمیں اس سے یاد آتا ہے 3 دن پہلے جب میں نے وہ خبر دیکھا تو جاپان کے اندر جو زلزلہ آیا تھا 2011 میں، اس میں بعض ذرائع کے مطابق 28,000 جانیں گئی تھیں، 28,000 لوگ مرے تھے اس زلزلے میں 2011 کے۔ اور سونامی آئی تھی 16 میٹر اونچائی کی سونامی، 16 میٹر، اس کو فٹ میں اگر آپ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ تقریباً 50 فٹ اونچی سونامی آئی تھی اسی جاپان کے اندر۔ اور جاپان 3 دنوں پہلے کیونکہ وہ مشاہدہ کر چکا تھا اس تباہی کا، زلزلہ رسیا میں آیا تھا لیکن الرٹ وہاں تک جاری ہوا تھا کہ کہیں اس طرح کی سونامی پھر نہ آئے۔ تو اس سے مجھے یاد آیا وہ واقعہ جاپان کا 2011 میں۔ ہامن تھام نامی ایک سپاہی جس کی ڈیوٹی لگی تھی جاپان کے اندر جب وہ سونامی آئی تھی، وہ ذکر کرتا ہے کہ ای میل بھیجتا ہے اپنے دوست کو، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک پرائمری اسکول میں ہماری ڈیوٹی لگی تھی، وہاں غذا تقسیم کی جا رہی تھی اور لوگ قطار لگا کر کے، لمبی لمبی قطاریں لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے، وہاں میری ڈیوٹی لگی تھی۔ 24 گھنٹے میں ہم لوگ 20 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے تھے۔ وہ سپاہی کہتا، پولیس والا کہتا اپنے دوست تھے، اور اس قطار میں مجھے ایک چھوٹا 9 سال کا لڑکا نظر آیا، ایک ٹی شرٹ اور ایک نیکر میں تھا، چڈی پہنا ہوا تھا، ٹھنڈی بڑھ رہی تھی، اس کا بدن کپکپا رہا تھا، اور غذا کی چاہت سب کو تھی، قطار ٹیڑھی میڑھی سانپ کی طرح سے ہو گئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ لڑکا بہت پیچھے ہے، شاید یہ بھوکا بھی ہے، اس کے ہونٹوں پر جو ہے ہونٹ سوکھ گئے تھے، کانپ بھی رہا تھا۔ اس سے کہہ رہے ہیں قریب ہوا، بات چیت اس سے شروع ہوئی، تو میں نے اس سے کہا کہ کیسے کیا ہوا، کچھ سناؤ اپنے بارے میں۔ اس نے کہا کہ میرا جو اسکول ہے، پرائمری اسکول تھا جہاں میں پڑھ رہا تھا، 3 منزلے کی بالکنی سے میں دیکھ رہا تھا، میرے والد قریب ہی میں ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آ رہے تھے اسکول کی طرف، اتنے میں سونامی کی لہریں آ گئی، اور میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں کہ سونامی کی لہروں نے میرے والد کی گاڑی کو الٹتے پلٹتے اپنے آغوش میں لے لیا اور بہا لے گئیں۔ تو کہا کہ تمہارے گھر میں اور کوئی؟ کہا گھر تو ہمارا سمندر کے قریب تھا، اس میں میری ماں تھی اور چھوٹی بہن تھی، ان کے بچنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ سمندر کے قریب ہمارا گھر تھا۔ جب میرے والد اتنے دور مدرسے کے اسکول کے قریب آ کر کے لہروں کی زد میں آ گئے، میں اکیلا گھر میں بچا ہوں۔ تو سپاہی والا جو اپنی جاکٹ میں ایک پیکٹ رکھا تھا خوراک کی، اسے ملا ہوا تھا کھانے کے لیے، اس نے کہا کہ ہم نے اپنا جاکٹ اتارا اور وہ جاکٹ اس کے نندھے کندھوں پر ڈال دیا، کیونکہ اس کو ٹھنڈی بھی لگ رہی تھی، اور اس کے بعد میں اپنا پیکٹ کھانے کا ہم نے اس کو دے دیا۔ اس نے کہا سر جھکا کر کے ادب سے کھڑا ہوا میرے سامنے، اور اس نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ میں نے اس لیے دے دیا کہ تم بھوکے ہو، اور ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ غذا جو بانٹی جا رہی ہے ختم ہو جائے، تو یہ کھا لو، یہ میرا حصہ ہے، میں پہلے کھا چکا ہوں۔ کہہ رہا کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا اس قطار سے لائن سے نکلتا ہے اور جا کر کے وہاں پہنچتا ہے جہاں پر وہ غذا کی جو ہے پوری کان تھی، جہاں پر غذا وہ پیکٹ رکھے ہوئے تھے،
اس میں جا کر کے وہ رکھ کر کے واپس چلا آیا، پھر لائن میں کھڑا ہو گیا قطار میں۔ اس سپاہی نے پوچھا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کھایا کیوں نہیں، تمہیں تو بھوک بھی لگی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اس قطار میں اور اس لائنوں میں شاید مجھ سے زیادہ بھوکے لوگ بھی کھڑے ہیں، مجھ سے زیادہ بھوکے لوگ بھی کھڑے ہیں، انہیں مل جائے گا، اگر میرا نمبر آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند لوگ اس میں، ان کو وہ پیکٹ مل جائے گی۔ یہ 9 سال کا جاپان کا ایک بچہ، اس کا یہ کردار اور یہ اخلاق، وہ یتیم بھی ہے، بھوکا بھی ہے، بچہ بھی ہے، ٹھنڈی سے کانپ بھی رہا ہے، اس ماحول میں اور اس وقت جب اسے اشد ضرورت تھی اس کھانے کی، اس نے یہ قربانی دیا۔ یہ ایثار اور قربانی یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ اس سے اخلاق، یہی چیزیں تو ہم سے غائب ہو گئیں، اسی کا تو فقدان ہے ہماری زندگیوں میں، اخلاق کا فقدان ہے، ایثار کا، قربانی کا فقدان ہے، جو ہم نے بھلا دیا۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ دنیا کو اگر اخلاق کسی نے سکھایا ہے تو اس امت نے سکھایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ یہ درس ہم سے جاپانیوں نے سیکھا، یہ درس دنیا کو دینے والے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ جنگ یرموک کو یاد کیجئے کہ 2,40,000 نصرانیوں عیسائیوں کے مقابلے میں صرف 40,000 کی فوج مسلمانوں کی ہے، اور لڑائی ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کے ایک کمانڈر سلمہ زخمی ہو گئے، پانی چیختے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے پانی کا پیالہ جاتے ہیں، ان کے منہ سے لگاتے ہی ہیں لبوں سے کہ دوسری چیخ، ایک اور زخمی ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چیختے پانی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سلمہ نے کہا مسلمان کمانڈر نے، کہ یہ پانی ان کو پلا دو۔ جب حذیفہ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، ایک تیسری آواز آتی ہے تیسرے صحابی کی، وہ بھی پانی کی ضرورت محسوس کرتے تھے، کہا کہ انہیں پانی پلا دو پہلے۔ جب تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں حذیفہ، تو وہ تیسرا صحابی شہید ہو جاتا ہے، جام شہادت نوش کر جاتا ہے، اس کی جان پرواز کر جاتی ہے۔ پھر جلدی سے وہ واپس آتے ہیں کہ ہشام کو پانی پلا دیں، پھر سلمہ کو پانی پلا دیں۔ واپس آ کے دیکھتے ہیں تو یہ دونوں بھی شہید ہو جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس جانکنی کے عالم میں جب پانی چیخ رہے تھے اور پانی کی اشد ضرورت تھی، جنگ یرموک میں، غزوہ یرموک، جنگ یرموک میں، وہاں پر ہمارے صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے اس ایثار اور قربانی اور اس اخلاق کا سبق سکھایا تھا دنیا کو۔ اسی کی ایک ہلکی سی جھلک اس جاپانی بچے میں نظر آئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اخلاق دنیا کو ہم نے سکھایا اور ہم ہی عاری ہو گئے۔ آج اخلاق سے ہم لوگ خالی ہیں، غداری، مکاری، جھوٹ، بے ایمانی، یہ سب اور مفاد پرستی ہمارا سیوا بن گیا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے، ان خبائث اور رذائل کے ذریعے سے اور اخلاق کریمانہ کو چھوڑ کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے نصوص کو فراموش کر کے، خالی پتھر کی طرح سے ایک جسم لے کر کے مسلمان بنے رہو گے اور سوچو گے کہ دنیا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اخلاق سے خالی رہیں گے، ایسے پٹتے رہیں گے، ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے،
کوئی سننے والا نہیں ہوگا دنیا میں۔ ہم نے دنیا کو جیتا تھا اپنے اخلاق کے بل پہ، اپنے کردار کے بل پہ۔ ہمیں اختیار کرنا ہوگا ان اخلاق کو، ان کردار کو، ان قربانیوں کو جو ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث سے سیکھا تھا۔ یہ شروعات ہے، سفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول آئے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی حدیثوں کے بارے میں، اور جو نصوص ہیں قرآن و حدیث کے ان کے بارے میں جانیں گے۔ ایک سلسلہ اخلاق کے بارے میں شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بلند اخلاق کا مالک بنائے، اور اخلاق کے کریمانہ اور اخلاق حسنہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کرے، اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور یہ نمونہ، یہ چیزیں ہم پھر سے دنیا کو سکھا سکیں، اس کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔